دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ چیز کہ میں ادعا کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے، اگر میرے پاس دلیل ہے کہ پیغمبر نے فلان کام نہیں کیا تو میں کہہ سکتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر نے فلان کام کیا یا نہیں کیا، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کسی چائنیز شخص سے چائنیز زبان میں بات کی یا نہیں کیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب زبان جانتے تھے، ائمہ علیہ السلام وہ حتی حیوانات کے زبان جانتے تھے، جانوروں کے زبان۔ اب کیسا اتفاق پیش آیا ہے کہ مثلا کوئی چائنا سے ایک شخص آیا ہو، مکہ مدینہ کئی ملاقات ہوئی، یہ تو امکان تو ہے، لیکن کیا واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنی زبان میں بات کیا؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن میں کیا قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی چائنیز سے چائنیز میں بات نہیں کیا؟ میں نہیں کہہ سکتا، اس کو میں رد نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ بات کیا، ہو سکتا کیا، ہو سکتا نہیں کیا ہو، کیونکہ ان کے ہر احوال تاریخ میں مذکور نہیں، ان کے ہر کام مذکور نہیں تاریخ میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے جو بیٹیاں ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ان کے گھر سے جو بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بیٹیاں پوتیاں، امام حسین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، پھر بقیہ ائمہ علیہ السلام، ان کی بیٹیوں کے نام ملتے ہیں، پوتیوں کے نام نہیں ملتے، کہ ان کے جو لڑکے کی لڑکیاں ہیں وہ نہیں ملتے، ہمیں ان کے نام بھی نہیں ملتے۔ اب یہ کہ انہوں نے کن لوگوں سے شادی کیا، یہ تاریخ میں بہت کم مذکور ہے، یعنی کہ دامادوں کے نام تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر کن لوگوں نے کن لوگوں سے شادی کی ہے، یہ ایک مجہول چیز ہے، غیر معلوم چیز ہے۔ انہوں نے کیا کن قبیلے سے شادی کی ہے، کن قبائل میں ان کی شادی ہوئی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو آپ اس لیے ادعا نہیں کر سکتے میرے عزیز کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے غیر سادات میں۔ اگر آپ کے پاس لسٹ ہوتا نا ان کے دامادوں کا، یہ بیٹی ہے اس کی شادی وہاں ہوئی، یہ بیٹی ہے اس کی شادی وہاں، نہیں بات کر، غیر سید سے نہیں ملتا، بہت سارے ہیں، نہیں ثابت ہوتا، معصومین کا عمل ثابت نہیں ہوتا غیر سادات کے ساتھ۔ سنیں میرے بھائی، سنیں جناب، نہیں دیکھیں میرے محترم، جب مذکور ہی نہیں ہے ان کے بیٹیوں کے دامادوں کے نام تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غیر سید کوئی نہیں ہے؟ یہ ایک چیز ہے، بغیر علم کے آپ بات کر رہے ہیں۔ امیر اختر کی کتاب پڑھے نا، ام البنین، اس میں اس نے باقاعدہ ساری بیٹیوں کا لکھا ہوا ہے کہ سادات کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ لے کے آئیں، ادھر لے کے آئیں کہ ہر بیٹی کا نام اور اس کے ساتھ داماد کا نام بھی ہو، یہ نہیں ہے بھائی، تاریخ میں نہیں ہے، کسی تاریخ میں۔ اپنا نجات آئی صاحب نے جو کتاب لکھی تعریف اسماء آل محمد، بالکل اس میں یہ چیز نہیں ہے، جو آپ ادعا کر رہے ہیں اس میں نہیں ہے، وہ بھائی تبدیل کرنی پڑی ہے، ورنہ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ نہیں ہے، وہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں یہ مطلب نہیں، وہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے یہ مطلب جو آپ ادعا کر رہے ہیں، دامادوں کے نام کسی کتاب میں نہیں ہے، بات ہی ختم ہے بھائی۔ نہیں یہ حدیث آپ نہیں مانتے الفقی والی؟ ہاں، وہ حدیث بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے۔ تو اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ ایک معنی یہ ہے کہ جن کی طرف انہوں نے نظر ڈالا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں بچے ہیں جناب جعفر علیہ السلام کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے، ان کی بات ہو رہی ہے، یہ آپس میں ان کی شادی ہو جائے، یہ اچھی بات ہے۔ ہماری بیٹیاں، پلیز بات کرنے دیں، پلیز بات کرنے دیں نا، پلیز بات کرنے دو، سیدات نبی کی بیٹی نہیں ہے، پلیز وہ بھی بیٹی ہے تو وہ بھی پلیز بات کرنے دو۔ ایک احتمال یہ ہے، میری بات اگر غلط بھی ہے تو سن لو پہلے۔ ایک بات یہ ہے کہ صرف انہی کی بات ہو رہی ہے، صرف جو مجلس میں بیٹھے ہیں، ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں، جن کی بات ہو رہی ہے، جعفر علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ان کے صلب سے وہاں اس مجلس میں ہیں، جو وہاں پہ، یا ان کے آپس میں شادی ہو جائے، ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال جو آپ فرما رہے ہیں کہ جتنے ان کے نسل کے اولاد ہیں، ان کے آپس میں شادی ہو جائے۔ اگر ہم کہتے ہیں اس کا مطلب پہلا ہی احتمال ہے، دوسرا احتمال نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دوسرا احتمال ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے واجب ہوتا کہ شادی صرف کن کے درمیان ہو جائے، جناب جعفر علیہ السلام کے اولادوں کے درمیان اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولادوں کے درمیان شادی ہو جائے، اور یہ باہر کبھی شادی نہ مرد ان کے لیے، کیونکہ یہ بھی بتایا نا وہ بنونا لبناتنا، کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے۔ تو جس طرح بیٹیوں کے لیے حرام ہے کہ کوئی غیر ان سے شادی کرے، اس سے بیٹوں پہ بھی حرام ہو جاتا کہ کوئی سید کسی غیر سیدانی سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے، جو پہلا احتمال ہے۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیں اللہ یار صاحب، بات یہ ہے،
آپ نے اپنے طرف سے جو بات کہہ دی ہے، اپنی رائے پیش کی ہے، اپنا اب میں بھی اسے قیاس کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ نے نور رضوی صاحب کو پریشر میں کیے رکھا، آپ قیاس کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، ہر بات پہ اپنا قیاس بنا دیا تھا. بہرحال یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے. لیکن میری عرض یہ ہے، جو آج کی سیدزادیاں ہیں، کیا وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان سے نبی کا نکاح جائز ہے؟ نعوذ باللہ، نکاح ان سے نہیں ہو، جو جن سے نبی پاک کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ آل رسول میں آتی ہیں، آل محمد میں آتی ہیں، نبی کی بیٹیاں کہلاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو الفاظ موجود ہیں کہ بنا تو نہ ہماری بیٹیاں، میں کہہ دیتے کہ یہ بنا تو علی جن و جعفر اور علی کی جو بیٹیاں ان کی بات ہو رہی ہے، یقیناً دیکھا ان کی طرف ہے، کیونکہ بیٹیاں تھیں، سیدزادیاں بیٹھی تھیں وہاں پہ. دلیل تو یہ پیش کرنی تھی کہ یہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے بیٹوں کے لیے ہی ہوتی ہیں. اول تو اسی ایک حصے کو دیکھ لیا جائے، صاحب عقل اس نتیجہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سیدزادی کا نکاح صحیح ہوتا ہے، اور ہمیشہ رشتہ بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دینا ہے. جیسے ہم نے حدیث پڑھی تھی، النکاح رق النکاح ایک کنیزی ہوتا ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا بیٹی کے لحاظ سے جب آپ نے اپنی بیٹی کس کو دینی ہے تو غور کرنا ہے، آپ کس کو کنیزی میں دے رہے ہیں، کس طرح کا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے، کون ہے، اس کا معیار کیا ہے، خوب بنتا ہے نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کے لحاظ سے یہ معیار مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کا نسب دیکھنا ہے، اگلے بندے کا معیار چیک کرنا ہے، وہ کیسا کس طرح کا ہے. نبی پاک نے یہاں پہلے بیٹیوں کا استعمال کر کے کیمپ لگا دی، ہماری بیٹیاں ہیں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے. اب دوسری بات یہ کہ اگلا حصہ ہے، اس سے مراد یہ لیا جائے کہ جی آپ سیدزادی سے ہی نکاح کر سکتے ہیں، تو اس پر تو درایتاً موجود ہے، عمل موجود ہے معصومین کا، غیر صدا سے شادیاں ہوئی ہیں، لیکن سیدزادی کا کسی غیر سے شادی کرنا، کا مطلب یہ نہیں ہے، مانے یا نہ مانے، چاہے حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر سید کا کتنے ملتے ہیں ان کے نکاح سادات سے ہوئے ہیں، نبی پاک کی حدیث کے مطابق، آپ کے بقول کتب اربع بالکل صحیح ہے، ان کی ساری حدیثیں مانی جاتی ہیں، انہیں بالکل مانا جاتا ہے. یہ حدیث تو یہ بھی آپ مانے نا، کیونکہ ہم نے موقع پہ اپنا ثابت کرنا تھا. آپ یہاں تو یہ حق ہی نہیں دیتے ہمیں آپ دلیلیں پیش کریں جواز کے لحاظ سے. ہم نے پیش کرنے دلیلیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ یہاں نبی نے بیان کر دیا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں. تو بھئی اب نبی کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ کیا غیر صحیح نبی کے بیٹے کہلاتے ہیں؟ ان کو پھر صدقہ حلال ہوتا ہے. اور دوسری بات میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں، اور جو سادات ہیں، خدا کے لیے میں سادات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اپنے دامن میں، اپنے ضمیر میں ذرا جھانکیں کہ ایک سیدزادی کا جب غیر صحیح سے نکاح ہوتا ہے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ سادات سے نکل جاتی ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی اولاد غیر سید ہوگی، تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسے صدقہ جو حرام تھا وہ کھانا پڑے گا، چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو اس کی عزت تھی اس کا جنازہ نکل جائے گا. اس سادات کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ جن کے گھر زیادہ جانے سے منع کیا گیا، جن کی حرمت نبی کی وجہ سے، نسب نبی کی وجہ سے نبی کی بیویوں کو مائیں بنا دیا گیا، جب مائیں تو بیٹیاں بہنیں بنا دی گئی. نبی پاک نے کیا دیا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. اتنے سارے دلائل جو موجود ہیں، ان سب کے باوجود اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، کسی امام کی بیٹی کا تذکرہ نہیں ملتا، ان کا ذکر نہیں ملتا، علی جاری صاحب آپ کو چاہیے اس پہ ورک کریں، آپ دیکھیں، آپ مزید اس پہ کام کریں کہ یہ جو ملتے ہیں آواز جن بیٹیوں کے، ان میں سے کسی کا غیر سید کے ساتھ کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ جیسا کہ بی بی شریکت الحسین ہے تو جعفر کے بیٹے کے ساتھ ہوا. تو یہ ساری چیزیں غیر معلوم ہے بھائی، جن کے نکاح ہوئے ہیں، جن کے ہوئے ہیں وہ سادات میں ہوئے ہیں، غیر سادات میں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اب کہاں سے آپ کہتے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ ثابت کرو نہیں ہوئے ہیں، ثابت کرو نہیں ہوئے نا. آپ میرا مخاطب آپ نہیں ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ثابت کریں. اور بھائی آپ ثابت کریں کہ کسی بھی امام علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی نے کسی غیر سید سے شادی نہیں کی ہے، دلیل لائیں. میرے نبی نے کہہ دیا ہماری بیٹی ہیں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے. اللہ یاری صاحب، یا تو آپ کتب اربع نہ مانیں، آپ کہہ دیں ہمارا میرا عقیدہ ہے، میں کافی کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس صرف یہی دلیل ہے، یا تو آپ یہ کہہ دیں. اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے، یہی ہے اس کا مطلب ہے. سن لو نا بھائی، سن لو نا بھائی، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، آپ کا یہ آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں. جب عمل موجود ہے آپ اس کے نفی کیسے کر رہے ہیں؟ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. سب لوگوں کو سمجھ آ گئی بھائی آپ کی بات، بہت مہربانی. اب دوسروں کو تک گئے ہیں بھائی، 2 بج گئے، پلیز. ٹھیک ہے نا، 5 گھنٹے ہو گئے، اجازت. ایک آخری حدیث پیش کرنی ہے ابھی، آخری حوالہ نہیں، کافی ہے میں تک گیا ہوں. آخری ایک سوال کرنا ہے چھوٹا سا، وہ جو حشام والی بات ہے، سوال کرو. جو حشام والی بات ہے، اللہ یار سے آپ نے کہا یہ تقیتاً مولا نے کہہ دیا، اس وجہ سے مولا نے کہہ دیا. تقیتاً وہ بات کی جاتی ہے جو بات حق نہیں ہوتی، چھپایا جاتا ہے. تقیہ کا یہی مطلب ہے نا. جیسا کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مولا کا صاحب نے اسے کہنا کہ جی وضو آپ نے
سنن جو عام ہے ان کے طریقے پہ کرتے رہنا ہے. تقیہ تو حقیقت کو چھپانے کا نام ہے، اور مولا نے کہہ دیا ساننا اری صدقہ تھی، ہمیں اللہ نے صدقے سے پاک رکھا، یہ تو عین حقیقت ہے. تو یہ کیسا تقیہ ہے؟ سچ بیان کرنا یہ کیسے تقیہ ہے؟ مالکوں نے یہاں سٹیمپ یا تو یہ مانے، میری بات سنیں، یا تو یہ مانے جو پہلی روایت تھی مقداد بن اسود والی، یا اس کے علاوہ جو اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ حارث بن زید بن حارث والی. بات یہ ہے کہ یا تو یہ مانے ہاشمی سادات پہ جو بنی ہاشم تھے ان پہ صدقہ جائز تھا. اگر ان پہ صدقہ حرام ہے حارث ہے، پھر ماننا پڑے گا جن جن پہ صدقہ حرام ہے ان سے نہیں ہوتا، ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا غیر سید کا. البتہ جنہوں نے مودت میں آ کر کس نے کہا میں ہاشمی ہوں، ہاشمی ہو کے جس نے کہا میں علوی ہوں، یعنی علی سے محبت کرتا ہوں، قبیلہ بنو ہاشم سے میری محبت ہے، اس وجہ سے میں بنو ساتھ ہوں، لوگوں نے انہیں بنو ہاشم مشہور کر دیا، ہاشمی مشہور کر دیا، یا جناب علی علوی مشہور کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں یہ جعفری مشہور کر دیا. اب یہ درایتاً موجود ہے سادات جو ہاشمی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، جو علوی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، جو اس کے علاوہ جعفری ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، ہم جعفر سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کی وجہ سے علوی ہیں، ہم بنو ہاشم سے محبت کی وجہ سے ہاشمی کہلاتے ہیں، قریش بھی ہاشمی کہلاتے ہیں. تو یہ چیزیں ذرا دیکھیں آپ، جب معصوم نے سٹیمپ لگا دی صدقہ ہم پھر تو یہ کیسا تقیہ؟ معصوم نے کیسا تقیہ کیا؟ اب جواب سن لو، عزت کا تقیہ کیا، جواب سن لو بھائی، جواب سن لو بھائی میرے عزیز میرے بھائی. حدیث کا جواب دیں آپ، یہاں تقیہ کیسا ہے؟ تقیہ کیسا؟ سنیں گے نا، سنیں گے تو جواب آئے گا بھائی. یہ کتاب یہ کافی ہے، آپ چپ ہوں گے تو وہ جواب ملے گا نا. چپ رہیں گے تو یہ کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 5، او بھائی جلد نمبر 5 او بھائی سن لو. حدیث یہ ہے، حدیث پوری طرح سے پڑھو. شام سے ایک خارجی نے کہا، سن لو پھر بات نہ کاٹو، کہ کیا عجم عرب میں شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. کیا عرب قریش میں شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. کیا قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے؟ یتزوج فی بنی ہاشم، کہاں جی ہاں. کس سے سنا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. خارجی آتا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ ہشام نے مجھے یہ بتایا کہ غیر لوگ بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں صحیح ہے، میرا یہی موقف ہے. تو آپ اس حدیث میں میرے بھائی میرے عزیز میرے محترم، یہ بزرگ محدثین نے، کلینی نے کافی میں، شیخ نے تہذیب میں، صاحب وسائل الشیعہ نے، شیخ حر نے وسائل الشیعہ میں، صاحب مستدرک نے اپنے کتاب مستدرک، سب نے جس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث کو المؤمن کفو المؤمنہ کے باب میں نقل کیا، مومن مومنہ کا کفو ہے اس میں نقل کیا، کیونکہ اس میں تصریح ہے میرے محترم بھائی، اس میں تصریح ہے کہ غیر ہاشمی بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے. بنی ہاشم میں فاطمی آ جاتے ہیں. تو آپ اس حدیث سے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے جب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا یہی موقف ہے؟ دیکھیں سنیں بات اچھی طرح سے سنیں. پھر وہ خارجی آ کے کہتا ہے اگر آپ کا یہی موقف ہے، کیونکہ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابو حنیفہ کا، شافعی کا، ان لوگوں کا فتویٰ یہ تھا، جماعت عمریہ کا، کہ عرب عجم میں شادی نہیں کر سکتا، اور بہت سارے ان کے علماء کا فتویٰ یہ تھا کہ قریش جو ہے بنی ہاشم میں شادی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اس کو تعجب ہوا ہے کہ اب ایسا، تو مجھے خارجی کہتا ہے مجھے دے دو. تو اب تقیہ کا سن لو کہ یہاں پہ تقیہ کیسا ہے، کیوں ہے تقیہ. اس طرح ہے، امام علیہ السلام اگر اس کو بتاتے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم خارجی، تم کافر ہو، تکفیر اگر کرتا اس میں بے احترام، اس سامنے سے وہ گالی بھی دے سکتا ہے. ایک شخص کے سامنے اگر آپ اس کی بے حرمتی کریں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے الٹا، وہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا احترام کرے گا. لوگوں سے سن لیں پلیز سن لیں، لوگوں سے اپنا احترام کرایا جاتا ہے، لوگوں سے احترام کوئی آپ کا نہیں کرتا، احترام کرایا جاتا ہے. اگر امام علیہ السلام اس کی تکفیر کرتا، پہلی بات ہے کہ وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ خارجی بھی آگے سے کچھ کہہ لیتا، بدتمیزی کرتا. ائمہ اطہار علیہ السلام اپنی بدتمیزی نہیں کراتے تھے. پھر آگے جا کر فتنہ کرتا کہ بھائی دیکھو یہ شیعوں کا امام ہے، روافظ کا امام ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ ہم لوگ یہود نصارہ ہیں، ہمارے عورتوں سے ہمیں یہ رشتہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ابو بکر عمر کے پیروکار ہیں. اس میں فتنے، تقیہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے تقیہ ہے اس میں، جو اصل وجہ ہے وہ نہیں بتا سکتے ان کو، کیونکہ اس میں فساد کا خدشہ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے رشتہ نہیں دیتے کہ بھائی آپ کے لیے صدقہ جائز ہے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. صدقہ سبب نہیں ہے، صدقہ سبب نہیں ہے حرمت کا، کیونکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی جس کتاب سے آپ نے بات سنیں کہ اسی کتاب میں جس صفحے میں یہ حدیث ہے، اس سے پہلے والے صفحے میں، اسی باب کے پہلی جو حدیث، دوسری جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت زباع بنت زبیر کی شادی کرا دی، کس سے؟ مقداد سے.
اور دوسری کتب میں بھی ہے، دوسری اسانید کے ساتھ مخالفین نے بھی روایت کیا کہ یہ دونوں کا صداعت سے تعلق نہیں ہوگا، یہ صدقہ کھانے والے ہوں گے پھر نہیں. یا معصوم کے زبیر یا معصوم نے جھوٹ بولا ہے یا صدقے والی بات کو مانے. نہیں، آج ایک بات تو آپ کو ماننا ہی پڑے گی نا. نہیں، جھوٹ نہیں بولا، یہ حدیث صحیح ہے. زبیر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، بنی ہاشم میں ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے. مقداد ایک عام ہے، ہندو کا بچہ ہے لیکن مومن ہے، اس پہ صدقہ، اس کے لیے صدقہ جائز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا ہے. اور اس آخر میں، اسی حدیث کے آخر میں خود اس ناصبی نے کہا ما خرج من قول صاحب. یہ کتنا حکیم انسان ہے، اس نے میری بات رد کر دی، میری خاصگاری جو ہے اس نے رد کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا، لیکن اپنے قول سے بھی نہیں پھرا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا. وہ اس شخص کو بھی پتہ چلا کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ جی ہاں جی، تو بنی ہاشم ایک عام ہے، عنوان ہے. سب فاطمی سادات ہیں، حسنی ہیں، حسینی، یہ سب ہاشمی ہیں، یہ سب ہاشمی. غیر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر ان میں شادی کر سکتا ہے، ختم بات، رشتہ لے سکتا ہے. جو حدیث آپ اپنے لیے لاتے ہیں نا، یہ آپ کے ضد میں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. پوری حدیث پڑھیں، شروع سے نہیں پڑھتے آپ لوگ، درمیان میں سے 2 فقرے پڑھتے ہیں. رزلٹ آخری ہوتا ہے، جو آخر پہ آتا ہے نا وہ نتیجہ ہوتا ہے. اب میری بات سنیں، آپ نے بات کر لی ہے نا، میری بات سنیں آپ. اول تو یاری صاحب ہر باپ ایک منٹ، اس بات کے بعد اس بات کے بعد خدا حافظی ہے بھائی ان سے. آخر ہے یا حرف آخر ہے، کوئی بات نہیں ہے، حرف آخر ہے، پھر مل لیں گے، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر اتنا میں پہلے کہہ دوں یار صاحب یہ کام چھوڑ دیں، اس میں بہتری ہے. اس طرح کے صداعت کی توہین سے باز آ جائیں، شاید آپ کی بخشش ہو جائے، ورنہ یقین مانیں ہمارے حساب ہے آپ کا اللہ حافظ. بہرحال بات سنیں میری، چلیں یہ تو پھر مقدر کی بات ہے. آپ کے بات یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے، ناظرین سے. اس خارجی نے آ کے یہ کہا کہ میں جی کیا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے رشتہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. تو معصوم نے اسے کیا جواب دیا؟ ساننانی صدقہ تھی، ہم پہ صدقہ حرام ہے. میں اللہ یار صاحب یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معصوم کے پاس کیا فقط یہی چیز موجود تھی؟ فقط یہی چیز تھی؟ حالانکہ ہر باپ اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی میں وارث ہوں، میں نہیں دیتا رشتہ. یہ بڑا خوبصورت جواب تھا، جی میں رشتہ دیتا نہیں والا، مختصر بات ہی ختم ہو جاتی. ولی کو اختیار ہوتا ہے. یہاں یہ کہنے کا جی صدقہ ہم پہ حرام ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں کی محل کچیل ہوتا ہے، ہم اس فضیلت میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے. اتنا تفصیلاً جو جواب دیا بادشاہوں نے، آپ کے مطابق نعوذ باللہ یہ بادشاہوں نے جھوٹ بول دیا، ایسے فراڈ اس کے سامنے مار دیا، جی بس یہ بس یہاں سے ٹل کے چلا جائے. میری بات سنیے گا مکمل یاری صاحب. دوبارہ کہہ دو کیا ہوا؟ دوبارہ مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہہ دیں کیا ہوا؟ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. اول تو باپ کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے رشتے کا حق رکھتا ہے، ولی کی اجازت ہوتی ہے. اگر سرکار صادق سے یہ کہا جا رہا تھا تو بادشاہ کہہ دیتے کہ میں مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں آپ کو نہیں دینا چاہتا. تو خارجی کیا کر سکتا تھا؟ کہہ دیتا شریعت یہی کہتی ہے ولی کو اختیار ہوتا ہے، لہذا مجھے اختیار ہے، میں رشتہ نہیں دینا چاہتا. یہ بڑا پیارا جواب تھا، اس کا منہ بھی بند ہو جاتا، وہ یہاں سے دفع ہو جاتا. لیکن یہ کہنا ساننا علی صدقہ تھی، ہم پہ صدقہ حرام ہے جی، یہ لوگوں کے ہاتھ کی میل کچیل ہوتا ہے، ہم اپنی اس فضیلت میں آپ کو شامل نہیں کر سکتے، آپ کو شریک نہیں کر سکتے. اللہ یاری سے بادشاہوں کا یہ کہنا، آپ یا تو نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ یہ کہیں کہ بادشاہوں نے نعوذ باللہ جھوٹ بول دیا تھا جی، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہی نہیں ہے، یہ بالکل عین حقیقت ہے، یہ عین سچ ہے. صدقہ صداعت پہ حرام ہوتا ہے. اب جب مالکوں نے صدقے کو دلیل بنایا، آپ کو پہلا حصہ تو یاد ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. آج اگر اس دور میں ہمارے علاقے میں آپ ہوتے، میں آپ کو وہ گھر دکھاتا جنہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہاشمی فلاں سلمان ہاشمی، فلاں فلانا ہاشمی، فلاں فلانا ہاشمی. لیکن جب ان سے بات کی جائے کہ جی آپ ہاشمی سادات ہیں، کہتے ہیں جی ہم سید نہیں ہیں، ہم خالی ہاشمی کہلاتے ہیں. کیوں؟ ہم بنو ہاشم سے ہماری محبت تھی، ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا، ہم اس قبیلے سے محبت کرنے والے تھے. جعفری سے کہا جائے کہ آپ جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، نہیں جی ہم جعفر، ہم سید تو نہیں ہیں، کہلاتے ہم جعفری ہیں. یہاں موجود ہیں، پنجاب نہیں ہے، یہ مدینے کی حدیث ہے، پنجاب کی نہیں ہے، ملتان کی نہیں ہے، ملتان نہیں ہے، یہ مدینے کی حدیث ہے، پنجاب کی نہیں ہے، ملتان کی نہیں ہے بھائی، ملتان کو چھوڑو، ملتان کو چھڈو جی. ساڈے نال اون پنجابی ساڈے نال گل کرنا، پنجابی مناظرہ کرو، پنجابی گل کرو. میں اپنا مقصد ثابت کر رہا ہوں، آپ اسے مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی. پنجابی ثابت کرو. ہمارے علاقے میں موجود ہے، چاہے تو آپ کہیں تو میں ویڈیو بنا کے آپ کو بیان جاری کروا سکتا ہوں.
تو کہتے ہیں ہم جعفری ہیں لیکن جعفر اس سے صادق کیا اولاد میں ہوتا سے نہیں ہے؟ ہے، علوی ہیں لیکن علی کی اولاد میں سے نہیں ہے، ہاشمی ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، لیکن پھر ہم مذاق بنا رہے ہیں، پھر مجھے حدیث سنانی پڑے گی نہیں میں کہنا کہ پنجابی اچ گل کرو ہن آخر وچ پنجابی اچ گل کرو جناب، سرائکی اچ گل کرو. سامعین اور ناظرین، عرض میں اتنی کرنا چاہتا ہوں، ہم بس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہر ایک کے مقدر کی بات ہے، کسی کے ہنسنے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی. میرے امام نے کیا دیا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، لہٰذا یہاں سے دلیل ایک تو یہ قائم ہو جاتی ہے، جس پہ صدقہ حرام ہوگا، یار صاحب خاموشی کے ساتھ، جس پہ صدقہ حرام ہوگا اس کا نکاح غیر سید کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. مولا کے اس فرمان کے مطابق آپ پہلے حصے سے دلیل پکڑ سکتے ہیں، دوسرا حصہ آپ کو کیا سانپ کاٹ جاتا ہے، آپ کو موت آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، مالکوں نے صریح نص پیش کر دی ہے، جس پہ صدقہ حرام ہے وہ غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی، اس بات کو نہیں مانا جاتا. کیوں؟ اللہ یاری صاحب کہتا ہے جی نعوذ باللہ معصوم نے جھوٹ بول دیا ہے، معصوم نے تقیہ کر دیا ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، باقی مولا کے پاس دلیل ہی نہیں تھی. مولا نے حقیقی دلیل پیش کر دی جو حقیقت ہے، جو بالکل فرق کو ظاہر کرتی ہے، جس وجہ سے شہزادی غیر سید کے ہاں جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ شہزادی کو نعوذ باللہ پھر حرام کھانا پڑے گا، اور جہاں حرام خوراک ملے تو بندے حرام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ سادات کو بھونکتے ہیں جیسے آج کل لوگ سادات کو بھونک رہے ہوتے ہیں. جاری صاحب کہنا اتنا سا ہے، اس حدیث سے جو موقف میرا ہے وہ زیادہ ثابت ہوتا ہے نہ کہ آپ کا اپنا ثابت ہوتا ہے. یہاں پہ نہ تو کیونکہ سرکار چھڑے بادشاہ فاطمی صداقتی کہلاتے بھائی ہیں، صاحب مجھے بات بتاؤ، ممتاز بھائی ایک منٹ سن لے. مولا نے دلیل قائم کر دیا، یاری صاحب یا انکار کرے مولا نے جھوٹ بولا، کئی والی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. بھائی صاحب جب امام علیہ السلام نے کئی اب آپ دلیل لے کے آئے تو پھر میں مان جاؤں گا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ذاتی اوپینین دلیل بتاتے تک گئے. بھائی آپ مجھے بتائیں اس حدیث یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا، ذاتی رائے والے دین کی کوئی حیثیت نہیں، اصول کافی آپ خود بیان کرتے ہیں نا. اور بھائی صاحب میں آپ دین قیاسی دین ہوتا ہے، رائے نہیں ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو اجتہاد والے ہیں ممتاز بھائی مجھے یہ بتا دیں اس حدیث میں یہی ہے، صدقے والی بات زیادہ واضح ہے بنسبت پچھلی باتوں کے جسے آپ نے دلیل بنایا. او بھائی اب بات کرنے دو گے نا. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہشام نے بھی روایت کیا، حجت تمام ہو گئی ہے، عقل والے سمجھ جائیں گے. جب امام علیہ السلام نے 2 بار اسی حدیث میں کہہ دیا کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، اور اس بات سے خارجی نے بھی یہی سمجھا کہ اب میرے لیے اجازت دیں، پلیز سوال سن لو پلیز. او بھائی سن لو جواب، عمل بتا رہے ہیں، عمل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یاری صاحب آپ خود کہتے ہیں. او بھائی سن لو، مولا نے منع کر دیا. او بھائی سن لو سوال سن لو پھر جواب دے دو. آج کی بار یہ دلیل آپ نے پیش نہیں کرنی، ہماری دلیل ہے. او بھائی سوال کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو، کیوں ڈر لگتا ہے، تو آپ کو وحشت ہوتی ہے. سوال سن لو پھر. او بھائی تو سن لو پھر، تسلی سے سن لو بھائی. جب امام علیہ السلام نے بار بار کہہ دیا اسی روایت میں کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، اور خارجی نے بھی وہی سمجھا، اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے رشتہ دے دو. اس نے کہا جب جائے پلیز سن لو. اس بات کا مفہوم یہی تھا کہ غیر واضح بھی ہے، اور علماء نے بھی اسی باب میں اس کو اوکے نہیں سنتے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اوکے خدا، میں تک گیا ہوں بھائی، مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. نہیں آپ سے نہیں اب بات نہیں کروں گا آپ سے. خدا حافظی. آپ نے کہا بھی تھا کہ آپ کے آخری جملے ہوں گے. بہت مہربانی آپ کی تشریف آوری کا. سلامت رہو، زندہ رہو، کیا علیمت. یار صاحب سلامت رہو جی. خدا حافظ. اللہ آپ کو عزت دے، عزت سے رہو، سلامت رہو. جب میرا عرض یہ ہے میرے عزیز، جب اس حدیث میں 2 مرتبہ ہے، بلکہ 3 مرتبہ ہے کہ بغیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، اور مخاطب نے بھی اسی بات سے یہی سمجھا کہ اب میرے لیے جائز ہے کہ کیونکہ میں غیر بنی ہاشم ہوں، میں اس شخص سے رشتہ مانگ لوں، امام علیہ السلام سے رشتہ مانگ لوں. تو آپ کیسے کہتے ہیں اس ہاشمی سے مراد وہ ہاشم ہے جو واقعاً ہاشمی نہیں ہے، پنجاب والے ہاشمی، وہ سید بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس سے یہ مراد ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس ہاشمی سے مراد واقعاً ہاشمی ہے جو بنی ہاشم میں سے ہیں، جو ان میں حسنی بھی آ جاتے ہیں، حسینی بھی آ جاتے ہیں،
اولاد ابو طالب علیہ السلام، اب بنی عباس سب آ جاتے ہیں، اس میں سب کو وہ شامل کر لیتا ہے، یہ واضح قرینہ ہے۔ پھر کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام میں جب انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے، اسی لیے وہ سامنے والا خارجی کہہ رہا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے، تم پہ حلال ہے، ہم آپ کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اس کی توہین کی، اس کی بدتمیزی کا جواب بھی دے دیا، اور ایسا رد کر دیا کہ وہ پھر وہ فتنہ بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی اس نے میری تکفیر کیا، ٹھیک ہے نا، ایسا جواب دے دیا ان کو۔ اگر وہ کہتا کہ تو کافر ہے بھائی، ہم رشتہ نہیں دیتے آپ کو، کافر ہے رشتہ نہیں دیتے، تو وہ پھر وہ اس سے فتنہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ دیتا کہ میں آپ کو رشتہ نہیں دیتا، ختم بات۔ وہ کہتا، اس کے لیے حق تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، آپ نے ابھی خود فتویٰ دے دیا کہ آپ میں شادی کوئی کر سکتا ہے، غیر شادی کر سکتا ہے، مجھے رشتہ دے دو، وہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن اس لیے امام علیہ السلام صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں رشتہ نہیں دیتا، تم ادھر سے چلے جاؤ، اس کو ایسے جواب دینا تھا کہ اس کی توہین کا جواب بھی ہو، اس کی توہین بھی ہو جائے، اس کے گستاخی کا جواب بھی ہو جائے، اور پھر وہ جو ہے فساد بھی پیدا نہ کر سکے، اب باہر جا کے کہہ دے کہ یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ نے کہا نا کہ مسئلے کو اور اس برننگ ایشو کو آپ لے کر نا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حدود اور باؤنڈری کر رہے ہیں، جس احتجاج میں آپ نے روایت پڑھی اسی میں ہی یہ شاید یہ روایت بھی مل جائے کہ لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی علیہ السلام و اطرتی، تو ان کی فضیلت کو چھپانے والے بھی وہ علماء ہوں گے جن کے سبب کے قوموں پر عذاب آتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کسی احتجاج تبرسی کا۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں آپ کے اس میں پیشانی میں زیادہ اضافہ نہیں کرتا، ذاتی سوالات زیادہ نہیں کروں گا، اور میں صرف یہ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ یاری صاحب، بڑے دکھ کی بات ہے، آج 1400 سال سے لوگ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک نقشہ بیٹھا ہوا ہے آل محمد کی عزت اور حرمت کا۔ اگر کسی عام بندے کے ساتھ یہ آپ رشتہ داریوں کی بات کریں تو شاید کوئی اس میں مائنڈ نہ کرے، اگر آپ بیٹھ کر کہیں، لیکن وہ بھی ایک اپنے خاندانی نسب، اپنے قبیلے کی بے عزتی سمجھ کر، شاید آپ پاکستان میں ہوں تو ابھی بھی بندوقیں لے کر افغانستان میں، ہرات میں، کے پی کے میں لوگ آپ پر یا آپ کے عزیزوں پر چڑھ دوڑے کہ بھئی آپ ہمارے خاندان کا بیٹھ کر سر عام بازاروں میں اور میڈیا پر رشتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سید مظلوم ہے 1400 سال سے اسی امت کے ہاتھوں، نہ یہودیوں، نہ نصرانیوں، نہ ہندوؤں، کافروں، مشرکوں کے ہاتھوں نہیں ہے، اسی امت کے ہاتھوں مظلوم ہے۔ پہلے یہ کام جو ہے بنو امیہ نے کیا، بنو عباس نے کیا، لیکن آل محمد کی عزت اور حرمت پر وہ بھی حرف نہ لا سکے جو آج میرے محترم اللہ یاری صاحب لانا چاہتے ہیں۔ اپنا بنو امیہ، بنو عباس آل محمد کے اجساد اور ابدان کے قاتل تھے، لیکن آپ حرمت سادات کے خلاف بات کر رہے ہیں، نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو شے دے رہے ہیں کہ یہ جا کر رشتہ لو، اگر کسی نے نہیں لینا تو وہ بھی چڑھ دوڑے گا کسی سید کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ میں آیا ہوں، مجھے اپنی لے لیں، دامادی میں لے لیں۔ تو یہ باتیں جو آپ نے ایک ایشو کے طور پر لوگوں کو سامنے لائی ہیں، یہ ضروریات دین میں سے نہیں تھی۔ سیدوں نے اپنے قبیلے کا خود جاننا ہے۔ آپ کسی پٹھان کی بات کریں کہ آپ رشتہ کیوں نہیں دیتے سندھیوں میں، بلوچوں میں، پنجابیوں میں، وہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا آپ سے آ کر لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا۔ آپ کسی بلوچ کو جا کر کہیں کہ آپ یہ کریں، آپ کسی افغان، کسی تاجک، کسی ازبک، کسی ہزارے کو جا کر کہیں کہ یہ ازبک کے ساتھ شادی کر دو، ہزارے کے ساتھ شادی کر دو، یا پشتون کو کہیں کہ جی وہ فلاں کسی قبیلے کے ساتھ کر دو، تو وہ لوگ تو شاید مائنڈ کریں، لڑیں آپ سے، حالانکہ ان کے رشتے بھی جائز ہیں، ان میں بھی کوئی نہیں ہے کوئی وہ کف کا مسئلہ یا کسی اور کا مسئلہ۔ تو یہ آپ کس طرح سے ایسے کر سکتے ہیں کہ جو کام بنو امیہ اور بنو عباس نہ کر سکے، وہ کیا ہو کر جو آل محمد کی حق کی ترویج کرے، تبلیغ کرے، لوگوں کو آل محمد کے لیے لڑنے کی بات کرے، ان کے حق کے لیے ایک سے آواز بلند کرے، اس کی طرف سے جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر تو یقیناً ہمارے جو دل ہیں وہ بڑے رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، بلکہ زخمی ہوتے ہیں اور خون روتے ہیں۔
تو یہ چیزیں دیکھیں نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ بات یہ کر رہا ہوں. چلیں میں اپنے دلال کی طرف آتا ہوں. یہ عرض یہ ہے کہ اجازت دیں میں آپ کے جو جملات کا میں جواب دے دوں. میرے محترم ناظرین یہ سمجھتے ہیں یہ شاہ صاحب کہ یہ سادات کے لیے بے حرمتی ہے کہ اگر غیر سید ان کی خاندان کی کسی خاتون سے یا کسی اور ان کے خاندان کا نہیں کسی اور سید خاندان کے خاتون سے اگر شادی کرے تو یہ ان کی بے حرمتی ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے. اور یہ انہوں نے مثال بھی دیا نا کہ پٹھان سندھی میں شادی کرے تو پٹھان والے جو ہیں وہ ان کو غیرت آ جاتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اسلام نے یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں. یعنی جاہلیت کے زمانے میں یہی باتیں ہوتی تھی. ایک اونچے خاندان کا آدمی ہے, اونچے نسب کا آدمی ہے, خاندان ہے, تو وہ اپنا رشتہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دینا اپنے لیے بے عزتی سمجھتا تھا. اسلام اسی لیے آیا تھا کہ اس بات کو محو کرے, اس بات کا خاتمہ کرے. اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں میرے محترم ناظرین, یہ بلکہ بدیہیات اسلام میں سے. ملاحظہ فرمائی کتاب فروع کافی میں, یہ فروع کافی جلد نمبر ہے 5, یہاں پہ ایک باب ہے ان المؤمن کفو المؤمنہ, کہ مؤمن مومنہ کا کفو ہے. نسب کی اس میں کوئی بات ہی نہیں. یہاں پہ جو پہلی حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک کالا غلام تھا, بد چہرہ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام جویبر تھا. کان قصیرا دمیما محتاجا عاریا اور من قباح السودان. کالے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے جو بد چہرہ ترین, یعنی اس شکل میں کوئی خوبصورت, اس میں بد چہرہ ترین تھا, اور اس کے علاوہ قد بھی اس کا چھوٹا تھا, اس کے علاوہ وہ بہت ہی غریب بھی تھا, لیکن وہ مسلمان ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رشتہ کرایا انصار کے ایک اشراف گھرانے سے, بہت ہی شریف گھرانے سے. اور اس نے کہا کہ میں رشتہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, میں تو وہ بھی ہوں, میں کالا بھی ہوں, کیسے مجھے رشتہ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا جویبر ان اللہ قد وضع بالاسلام من كان في الجاہلیت شریفا وشرف بالاسلام من كان في الجاہلیت وضیعا. اے جویبر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے جاہلیت میں جو عزیز تھا اس کو ذلیل کر دیا ہے, اور جاہلیت میں جو ذلیل تھا اس کو اللہ نے عزیز کر دیا ہے. وَأَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا كَانَ مِن نُخُوَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَبَاسِقِ أَنْصَابِهَا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے جاہلیت کی جو غیرت والی باتیں ہیں, عزت والی باتیں, اللہ تعالیٰ نے ان سب کا خاتمہ کیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں جو تفاخر ہوتا تھا اپنے عشیرے پر, اپنے قوم پر, اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا ہے. اور انصاب کے ساتھ جو فخر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا ہے. فالناس اليوم كلهم ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم وان الله خلقه من طين. آج اللہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں سفید ہیں, کالا ہیں, قرشی ہیں, عربی ہیں, عجمی ہیں, آدم سے ہیں, اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. وَإِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَتْوَعَهُمْ لَهُ وَأَتْقَاهُمْ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزیز شخص وہ ہوگا روز قیامت جو سب سے زیادہ متقی ہے. یا جویبر وما اعلم یا جویبر لاحد من المسلمین علیک اليوم فضلا الا لمن كان اتقا لله منك واتوع. اور آج اے جویبر مسلمانوں میں سے تجھ سے افضل کوئی نہیں ہے. تو سب سے کالا ہے, تیرا چہرہ سب سے بدتر ہے, تیرا قد سب سے چھوٹا ہے, تیرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, لیکن آج پورے امت اسلامی میں تجھ سے بہتر مسلمان نہیں ہے مگر وہ جو تجھ سے زیادہ تقوی رکھتا ہو, جو تجھ سے زیادہ ایمان رکھتا ہو. تو آپ نے جس بات کو بے عزتی سمجھتے ہو نا, یہ دوسرے ملکوں میں بھی سادات رہتے ہیں, صرف سندھ میں نہیں رہتا ہے. نور حسین صاحب, اصل سادات کہاں سے؟ مدینہ سے ہیں, بلکہ اصل میں تو مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر مدینہ, پھر عراق میں, پھر ایران میں, لبنان میں. وہاں پہ کوئی نہیں کہتے ہماری بے عزتی کی بات ہے. ان میں علماء بھی ہیں, ان میں محدثین بھی ہیں, وہ بڑے مولائی لوگ ہیں, وہ کوئی نہیں کہتے غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہے کہ ہماری بیٹی کسی غیر سید میں شادی کرے. آپ مجھے بتائیں شاہ صاحب, کیا وہ لوگ بے غیرت ہیں؟ نجف اشرف, کربلا معلی, مدینہ منورہ, کاظمیین میں, مشہد مقدس میں جو سید گھرانے رہتے ہیں ان کے پاس شجرے بھی ہیں, اور جیسے آپ کے پاس شجرہ ہوگا ان کے پاس بھی شجرے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں, وہ اس بات کو حرام نہیں سمجھتے, اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان کے داماد غیر سید ہیں. تو وہ اس کو بات کو نخوت کا, عزت کا, غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیٹی کی شادی ہے, ایک شخص مسلمان ہے, مومن ہے, اخلاق ہے, خرچہ دے سکتا ہے, بیٹی بھی راضی ہے, شادی کر لیتے ہیں, شادی کر لے, رشتہ دے دیتے ہیں. کہ آپ مجھے بتائیں کیا وہ لوگ بے غیرت ہیں؟
وہ لوگ بے عزت ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. یہ آپ نے جو باتیں کی ابھی سندھ کی باتیں کی ہیں، یہ جو جاہلانہ باتیں سندھ میں چل رہی ہیں، یہ جو اسلام کے خلاف ہے. یہ ایک تو دو بات ہو سکتی ہے، یا کہ وہ سید جو سیدوں کی اکثریت ہے پورے عالم تشیع میں، یا وہ بے عزت ہیں، وہ جاہل بھی نہیں ہیں، وہ بہت سارے ان میں علماء ہیں، محدثین ہیں، مؤلفین ہیں. یا آپ کے سندھ کے لوگ، آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ غیرت کیا ہوتا ہے. یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، عزت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بے عزتی ہے ہی نہیں ہے. مومن ہے، اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، مومن آل محمد علیہ السلام میں سے ہے. جی سر، اگر وہ بیٹی راضی ہے، وہ مومن بھی ہے، اخلاق بھی رکھتا ہے، عفیف بھی ہے، باعزت آدمی ہے، تو اس کو رشتہ دے سکتے ہیں. بتائیں، میرے سوال کا جواب دے دیں. تھوڑا میں عرض کروں، آپ نہیں، سوال تو میں نے کرنے ہیں، آپ نے بھی جواب دینے ہیں، پھر بس کرنی ہے، کیونکہ مسئول ہیں آپ، میں سائل ہوں، میں ستایا ہوا. آپ جواب نہیں دیں گے سوالوں کا؟ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ میں دوں گا، ضرور دوں گا اور دے رہا ہوں، لیکن آپ اس سوالوں کی وہ جو ہے نا تھوڑا رکھیں. آپ سے بھی میرے چند سوالات ہیں، ضرور میں پورا کروں، تو پھر آپ بلا شک مجھ سے بھی پوچھیں، میں بھی آپ سے. اب اس سوال کا ذرا جواب دے دینا نا، کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ عزت کا مسئلہ ہے، اور آپ نے کہا پاکستان میں ایک آگ لگی ہے، لوگ ناراض ہیں، اس کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر واقعی یہ عزت ہے، عزت کا غیرت کا مسئلہ ہے، تو دوسرے سادات اس کو کیوں غیرت کا مسئلہ نہیں سمجھتے؟ میں ایک تو عرض کروں کہ آپ کا جو پہلا، یہ میں نے آپ کی کلپیں سنی کہ صوفی ہیں، غالی ہیں، اور اپنا خانقاہ ہیں، درگاہوں والے ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، فلاں ہیں، بڑا اپنے تنقید کیے، بڑے لوگوں کو دل دکھے ہیں. تو میں کم از کم اپنا عقیدہ آپ کو بتا دوں، تاکہ پھر آپ مجھ پر ان چیزوں کا احتمال نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول ارسلوا بالحق بشیرا ونذیرا واشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اولاد المعصومین ائمۃ الطاہرین من ذریۃ یاسین والقرآن الحکیم اولیاء اللہ وحجج اللہ علی الخلق اجمعین. میں کہتا ہوں کہ واشہد ان مولاتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہا حجت اللہ علی الحجت. میں کہتا ہوں کہ واشہد ان حجت ابن الحسن قائم بامر اللہ. یہ میرا عقیدہ ہے، اور میں دین کو دلیل کہاں سے لیتا ہوں؟ میرا عقیدہ فقط یہ ہے کہ میں قرآن، احادیث رسول، عمل رسول، فرامین آل محمد اور عمل آل محمد کو ہی اپنا دین سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں ہے. یہ میں نے قطعی کر دیا، آپ کو واضح کر دیا. اور دوسری چیز مجھے جو اسپیشلی کہی گئی تھی، وہ بھی میں شاید بھول گیا، میں آپ سے بات کروں کہ خدا را آپ کو پتہ نہیں، آپ شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں جب یہ ذاکرین لوگ پیدل چل کر ایک مہینہ گھر سے نکلتے تھے، کتابیں اپنے بچوں کے سروں پر رکھ کر پورے بڑے صغیر میں جاتے تھے. لوگوں کو انہوں نے محمد و آل محمد پہنچایا، حسینیت پہنچائی. اس پس منظر سے بھی آپ کی واقفیت بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ لوگ جاتے ایسے نہیں تھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم یہاں آپ کو مجلس سنانے آتے ہیں. وہ جاتے تھے کہ آؤ، رات کو کچہریاں لگتی تھیں اوطاقوں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں، ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. آؤ آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. عرب کا ایک شہنشاہ تھا، اس کا نام محمد تھا، اس کا ایک نواسا تھا، بڑا ہی پیارا تھا، اس کا نام حسین تھا. ایسا وہ پیارا تھا، اتنے ناز کرتا تھا. یہ ہم نے خود کانوں سے ان ذاکرین کی، ان کی اولادوں سے ان کے قصائص سنے ہوئے. اور پھر اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. لوگوں کے دل جو ہے وہ پسیج کے رہ جاتے تھے اور مجبور ہو جاتے تھے آل محمد کی طرف. اس لیے خدارا ذاکرین کو بھی برا نہ کہیں، ذاکرین دین پر ہیں، ذاکرین بھی دین آل محمد پہنچا رہے ہیں، کربلا پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کا انداز اپنا ہے. تو ابھی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں آپ سے یہ ایک اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ابھی میں آتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیچ چوراہوں میں تو یہ فیصلے نہیں ہو سکتے، تو یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. آپ کہتے ہیں کہ اولاد فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا عقد غیر سید امتی سے ہو سکتا ہے. ٹو دا پوائنٹ آ رہے ہیں، آپ کی باتوں کی طرف آ رہے ہیں. اگر یہ رشتہ ہو جائے کسی کا کسی سے، اب ذرا میری بات کا جواب دینا ہے آپ نے، اور اس سید زادی جو غیر سید سے بیاہی جاتی ہے، اس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اور آج رجعت میں رسول اللہ آ جائیں، اس بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ مجھے بتا.
دیکھیں اگر آپ اصل موضوع پہ آئے ہیں تو میں آپ کے سوال کا ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے مہربانی کریں آپ جو ہے نا محل نظام مشخص کریں کہ آپ سید سے کیا مراد لیتے ہیں میرے محترم شاہ صاحب. آپ سید سے مراد صرف فاطمی لیتے ہیں یا علوی بھی سید ہیں؟ وہ علوی جو غیر فاطمی ہیں، یا ہاشمین کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سید ہیں؟ آپ جو ہے نا حرمت کس کے لیے آپ قائل ہیں؟ کیا ایک شخص جو بڑی دور کے نہیں دور، یہ اصل نزاع اسی میں ہے، یہ دور کا مسئلہ نہیں ہے، اصل نزاع اسی میں ہے کہ مجھے حق ہے، ناظرین کو حق ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ آپ کا پوزیشن کیا ہے. دیکھیں دلیل جو بھی ہوں گے، آپ کے پاس دلائل ہوں گے، میرے پاس دلائل ہوں گے، دلائل جو بھی ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ روشن ہو جائے کہ ہماری گفتگو نزاع کس پہ جاری ہے. آپ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے؟ آپ واضح طور پہ کہہ دیں کہ بھئی ہم صرف فاطمی کا کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یا کہتے ہیں کہ نہیں جو بھی علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی نکاح حرام ہے، یا کہتے ہیں کہ نہیں جو بھی بنی ہاشم میں سے. اس کا پلیز آپ اسٹیبلش کریں، پھر ہم دلائل لائیں گے نا. اب اگر اصل نظام مشخص نہیں ہے، دلیل کس پہ لا رہے ہیں؟ میں وہی عرض کرنے آ رہا ہوں نا، میں نے سوال کیا تھا آپ سے، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، بڑی معذرت کے ساتھ. آپ اس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، اس کے بعد جو بھی ایک دوسرے کے خلاف نظریات ہوں ہمیں حق پہنچتا ہے قائم کریں، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے بڑی عزت احترام سے، اور یہ آپ اس کا کائنڈلی مجھے میرے سے کوآپریشن کریں گے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم سید کس کو کہتے ہیں آپ. میں آپ کے سوال کا اس لیے جواب نہیں دے سکتا. سوال آپ کا یہ ہے کہ سیدانی کہ ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے غیر سید شوہر سے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محرم ہے یا محرم نہیں ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ سیدانی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. جب آپ نے سیدانی کی تعریف ہی نہیں کیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ عباس کے اولاد میں سے ہے، وہ علی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن ہے. تم پہ نہیں آگے ہم نہیں بڑھیں گے، قدم بھی نہیں بڑھیں گے. نہیں دیکھیں لوگوں کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے شاہ صاحب، کہ آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں جو بھی خواہ کا ہے، آپ نے وہ بنایا کہ پلان بنایا کہ میں اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ ہمارے لیے محترم، آپ کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حرمت کس کے لیے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے دعوت دی ہے، دعویٰ کیا ہے میرے محترم، میرے ریسپیکٹڈ سر، تو آپ نے جوابات آپ نے دینے ہیں. آپ معلم ہیں، آپ عالم ہیں، آپ خارجی دروس میں رہے ہیں، اور آپ یہ اپنا دعوت آپ نے دی ہے، تو آپ نے مجھے سننا ہے کائنڈلی. میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف بھی لے آ رہا ہوں. اب میں نے سوال کو شروع کر دیا ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے کیا دیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ 27 ستمبر کو اس موضوع پہ ہمارا پروگرام ہوگا، گفتگو ہوگا کہ کیا سیدانی کا نکاح غیر سید مومن سے جائز یا نہیں ہے. انہوں نے پوسٹر لگا دیا اور پورے انٹرنیٹ کو انہوں نے بھر دیا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے جو چیلنج کیا ہے، آپ کی وجہ سے دوسرے ذاکرین کو بہانہ مل گیا، ہم نہیں آ رہے کہ بھئی یہ آ رہے ہیں. اب آپ ادھر آئیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو سائل ہوں، میں مناظر نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں، میں عالم نہیں ہوں. تو آپ نے کیوں کہا تھا کہ میں نے چیلنج قبول کیا؟ جب آپ نے کہا کہ میں نے چیلنج قبول کیا ہے تو یہاں پر اپنے موقف کا دفاع کریں. آپ اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، جب یہ حضرت اپنے موقف کی تعریف نہیں کر رہے، بھئی آپ کس کی شادی کو حرام سمجھتے ہیں؟ اور بھائی آپ دیکھیں، نہیں جلد بازی نہیں ہے یہ. آپ دیکھیں آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں. نور حسین شاہ صاحب، نور حسین شاہ صاحب، بھائی آپ جواب دے دیں تو 1 منٹ میں ڈیسائیڈ ہوگا نا. میں تو آپ سے کوئی دیکھیں، آپ نے مجھ سے ہر طرح کے سوال کر لیے، مجھ سے ذاتی سوال کے میں نے جواب دے دیے، مجھے فلاں بوہرا وغیرہ. میں موضوع مشخص کریں، آپ کس کی نکاح حرام ہے بھائی؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عقد ناجائز ہے. میں آج بھی اسی بات پر کس کی نکاح؟ ہاشمیہ کی، علویہ کی، فاطمیہ کی؟ بنی فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ شارٹ کٹ نہ لیں، میری باتیں جو ہے وہ رہ جائیں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ میری بات ہرگز نہ مانیں گے. میری بات سن لیں پلیز. میری بات آپ نے ماننی نہیں، کیونکہ آپ کا پھر تو چینل بند ہو جائے گا. میں عرض کروں، آپ ناراض نہ ہونا، کیونکہ دیکھیں دعویٰ آپ نے کیا ہے. آپ نے کسی عالم کو دعوت نہیں دی ہے کہ عالم آ کر میرے سے بات کرے. آپ نے کہا ہے جس کو بھی آنا ہے، جو بھی شرط ہو. آپ چاہیں تو میں آپ کی ابھی وہ آڈیو کلپ چلا سکتا ہوں جو آپ نے میرے نام سے بھیجی ہیں، کہ جو بھی شرط ہو. آپ نے رائے مزمل کو بھی کہا جو بھی شرط ہو مجھے قبول ہے. آج میں کہتا ہوں آپ سے، میری شرط یہ ہے،
آپ قبول کریں گے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی توقی سے دکھائیں کہ مولا نے فرمایا ہو کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے، بنی فاطمہ کا نکاح غیر سید سے کر دو، ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ امام میں دکھا دوں گا انشاءاللہ، اور مزید حکم کرو، میں دکھا دوں گا۔ نہیں ابھی دکھائیں نا، ابھی جو موضوع کے لیے آئے تو ابھی اوکے دکھا دوں امام زمانہ کی توقی قول دکھائیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مختلف نہیں ہے، اللہ کے قول سے قرآن میں مختلف نہیں ہے۔ نہیں میں نے دیکھیں آپ نے شرط کہی دیکھیں جو شرط ہو، میری شرط یہ ہے کہ امام قائم علیہ السلام کی توقی دکھائیں۔ یہ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بات یہ ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا، ایک منٹ مجھے ٹائم دے دیں، مجھے کاٹے نہیں، آپ بہت محترم ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، آپ جو حکم کریں۔ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی فی الحال بات کرنی چاہیے، پبلک تو سن رہی ہے، فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ کے رسول یا قائم آل محمد کریں گے، یا وہ بیوی جو معدن عصمت و طہارت ہے، جو ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ وہاں جنت البقیع میں دفن ہے، وہ وہاں سے یہاں سے سن بھی رہی ہے، اور ہر اہل بیت کی تکلیف اس کو امام صادق کا فرمان ہے کہ ہماری جدہ جب کسی سیدہ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے، اس کو قبر کے اندر اذیت ہوتی ہے، وہ یہ اذیت وہ بھی برداشت کر رہی ہے، آپ کی ہماری گفتگو آپ کے اور ہمارے درمیان، وہ ضامن ہے، وہ عادل ہے، وہ حکم ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے، پبلک نے کرنا ہے، اپنا اوپینین بنانا ہے۔ آپ کائنڈلی خدا را میری باتوں کو سمجھیں، جو میں چھوٹے چھوٹے سے آپ کے دیکھیں، آپ خارجی دروس میں رہے ہیں، آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ ہسٹری جانتے ہیں، آپ صاحب کلام ہیں، 10 سال سے اپنا یہ یوٹیوب چلا رہے ہیں، تو آپ کو تو اس میں کوئی بھی دقت نہ ہونی چاہیے۔ ابھی میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، دقت تو مجھے ہونی چاہیے، لیکن آپ اس پہ اعتراض نہ کریں برائے مہربانی، اور مجھے اس سوال کا جواب دے دیں۔ دیکھیں فقہی مسئلہ ہے نا، آپ فقہ پڑھ کے آئے ہیں، ہر جگہ سے نکل کر آئے ہیں، اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر رسول اللہ آ جاتا ہے، بنی فاطمہ کی لڑکی سے اولاد ہوتی ہے تو اس سے رشتہ لے سکتا ہے؟ نہیں، ہاں نہ میں جواب دے دیں، یا کہیں کہ بعد میں بات کریں گے تو میں آگے دیکھیں شاہ جی، میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ سوال جواب نہ بھی دینا تو کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہیں میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن میں دے رہا ہوں، میں نے انکار ہی نہیں کیا، ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اوکے اچھی بات ہے۔ کہاں سے ہیں، کب چلے ہیں، کہاں پر ہیں، کون عزت و شرف میں اہم سادات ہے، اور ہر سید پر بھی جن کی شرافت جو ہے وہ اپنا حاوی ہے، مقدم ہے، وہ کون ہے، جن کے ساتھ عقد جو ہے وہ یہ ناجائز ہے، وہ تو میں بتانے لگا ہوں، وہ بتاؤں گا آپ کو، یہ ویسے نہیں اس سے انکار کرتا ہوں۔ ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارے پروگرام کو، ان سے گفتگو کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور ابھی ہم موضوع پر نہیں آئے ہیں۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ میں موضوع پر آ چکا ہوں سر۔ اب مجھے بھی بات کرنا ہے نا، ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں۔ موضوع یہ ہے کہ کیا سیدانی کا نکاح جائز ہے غیر سید سے؟ یعنی تو لازمی بات ہے کہ ہمیں تعریف کرنی پڑے گی کہ سید سے ہم مراد کون لیتے ہیں۔ یہ کہ ابھی انہوں نے کہا کہ میرا سوال جو ہے بنی فاطمہ کے متعلق ہے، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ یہ پوچھیں کہ کیا بنی فاطمہ کا فاطمیہ سیدانی کا شادی اگر کسی اور سے شادی کرے تو اس کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محرم ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال یہ نہیں، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، میں اپنا سوال واضح کر دوں۔ اگر کوئی سید علوی ہے، یعنی حسنی نہیں ہے، حسینی نہیں ہے، لیکن علی علیہ السلام سید المسلمین علیہ السلام کے نسل سے ہے، کیا وہ فاطمیہ سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ آپ کے نزدیک اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ آپ کا موقف کیا ہے اس میں؟ اگر ایک سید علوی ہے لیکن حسنی حسینی نہیں ہے، فاطمی نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے علاوہ بھی 15-16 بیٹے مزید تھے، ان کی نسل کافی وسیع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے سادات علوی ہیں لیکن وہ فاطمی نہیں ہے۔ آپ مجھے حکم دے دیں میرے محترم مہمان شاہ صاحب کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا وہ ایسا سید جو فاطمی نہیں ہے، وہ فاطمیہ سیدانی سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، یہ سیرت ائمہ سے ثابت شدہ ہے، نہیں کر سکتا۔ اوکے، ہم یہی چاہتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ ان کے نزدیک جو حرمت ہے وہ محدود ہے صرف فاطمین میں، یعنی علوی میں پورے سب سادات کی بات نہیں ہو رہی، صرف فاطمی سادات کی بات ہو رہی ہے، جو علوی سادات ہیں ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ صحیح بات۔